روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ترکیہ سپاٹ لائٹ میں ہے۔ گو کہ ترکیہ نے مغرب اور روس کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے اور اسے بین الاقوامی سطح پر بہت سراہا بھی گیا۔ بالخصوص گندم کی فراہمی کے معاہدے میں ترکی کے کردار کی بہت تعریف کی گئی، لیکن اس مرتبہ یہ سپاٹ لائٹ کسی پازیٹیو وجہ سے نہیں بلکہ ایک انتہائی منفی وجہ سے ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس نے ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ترکیہ اور یونان کے تعلقات کی نوعیت تاریخی اعتبار سے وہی ہے جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی ہے، یعنی دونوں ممالک کے درمیان قبرص سے لے کر بحیرہ ایجین اور میڈیٹرینین میں سمندری حد بندی سمیت بہت سے مسائل ہیں۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی معمول کی بات ہے، حالانکہ دونوں ممالک نیٹو کے رکن بھی ہیں، لیکن اس وقت روس اور یوکرین کی جنگ کا بہانہ بنا کر امریکہ بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور ساز و سامان یونان پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی قبرص کو بھی امریکہ نے ہتھیاروں کی فراہمی دوبارہ سے شروع کر دی ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ ہتھیار روس کے خلاف یورپ کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ترکی روس کے خلاف نیٹو کی فرنٹ لائن ریاست ہے جو بحیرہ اسود کے اس پار روس کے خلاف یورپ کے دفاع کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ بحیرہ اسود سے مغربی یورپ کو پہنچنے والا واحد راستہ یعنی آبنائے باسفورس اور مرمرا ترکیہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے یونان اور قبرص کو، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس طرح کے متنازع اقدامات کیے گئے ہوں۔ کچھ برس پہلے امریکہ نے ترکیہ سے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہٹا لیا اور ترکیہ کو باوجود متعدد بار مطالبہ کرنے کے پیٹریٹ میزائل فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ترکیہ کو روس سے S-400 خریدنا پڑے، لیکن امریکہ نے اس موقع پر ترکیہ کی دفاعی ضروریات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اسے F-35 طیاروں کے پروگرام سے علیحدہ کر دیا۔ لیکن آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے یونان کے ساتھ 20 F-35 طیاروں کی فراہمی کا معاہدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قبرص پر امریکی ہتھیاروں کی فراہمی کی جو پابندی تھی اسے بھی ختم کر دیا ہے، جس کے بعد قبرص کے دفاع کو مستحکم کرنے کی بھاری ذمہ داری بھی ترکیہ کے کاندھوں پر پڑی ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بحیرہ ایجین میں بہت سے جزائر یونان کو معاہدہ لوزان کے ذریعے ملے۔ ان میں سے کچھ جزائر ترکیہ کے ساحل سے محض 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، جبکہ مین لینڈ یونان سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ یعنی اگر آپ ازمیر کے ساحل سے فیری لیں تو آپ چند ہی منٹ میں یونان کے کسی جزیرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان جزائر کو اس شرط پر یونان کو دیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی یہاں فوج یا بھاری اسلحہ نہیں رکھے گا، لیکن ماضی میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ یونان نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان جزائر کو ملٹرائز کیا، اور ابھی حال ہی میں پھر ان جزائر کو ملٹرائز کیا گیا ہے۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ان جزائر پر اس مرتبہ جدید امریکی ہتھیار پہنچائے گئے ہیں۔ ترکیہ نے باضابطہ طور پر یونان اور امریکہ دونوں سے اس بات پر احتجاج کیا ہے۔ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ ترکیہ اور یونان کے درمیان کسی ممکنہ تنازع کے نتیجے میں کوئی محدود جنگ، جھڑپ یا روایتی جنگ چھڑتی ہے تو ترکوں کا خون بہانے کے لیے امریکی اسلحہ استعمال ہوگا، اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ امریکہ سفارتی محاذ پر کس کا ساتھ دے گا۔ بڑے یورپی ممالک بالخصوص فرانس بحیرہ ایجین اور میڈیٹرینین کے تنازعات میں پہلے ہی ترکیہ کے خلاف پوزیشن لے چکے ہیں۔ سویڈن اور فن لینڈ جس طرح PKK اور فیٹو جیسی دہشت گرد تنظیموں کی آنند کی مرتکب ہوئی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس سب سے ایک سبق ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ترکیہ چاہے جتنا ہی سیکولر کیوں نہ ہو، مغرب اسے ایک مسلمان ملک سمجھتے ہوئے اسے اناد رکھتے ہیں، اور امریکہ گو کہ ترکیہ کو اپنا اتحادی ملک قرار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ترکیہ کے مفادات کے خلاف جانے سے گریز نہیں کرتا۔ اور وہ تمام لوگ، ہمارے پاکستانی جو امریکہ سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور اپنا مستقبل اس کے ساتھ مکمل طور پر جوڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ تازہ ترین خبروں اور تجزیوں اور مضامین کے لیے ہماری ویب سائٹ pakturknews.com وزٹ کیجئے۔